26ویں ترمیم کے فوراً بعد بشرا بی بی کی رہائی، عمران خان صاحب کی بہنوں کی رہائی، یہ ایک بڑا سوال نشان ہے، اور رہائی کے بعد لوگ گھر جاتے ہیں اور وہ پشاور آ گئی، یہی بہت بڑا سوال نشان ہے، اور پالیٹکس کرنے ہیں، کیونکہ میں تو نہیں دیکھا کہ شاید وہ کہیں یہاں پر کسی اور مقصد کے لائی ہوں۔ پالیٹکس اگر کرنی ہے تو بالکل کریں، ڈگے کی چوٹ پہ کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پہلے بھی انہوں نے پنجاب میں بڑی پالیٹکس کی، ٹرانسفر پوسٹنگ سب کچھ فراغو کے ذریعے سے انہوں نے صوبے کو چلایا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کس طریقے سے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ لیکن میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا ہوں، کل غالباً پی ٹی آئی کا جلسہ ہے خیر میں، یہاں پر جو لوگ آج کل پی ٹی آئی میں بڑے نظریاتی بنے ہوئے ہیں، جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے چکر لگا کر یہاں پر پہنچے ہیں اور لینڈ کے پی ٹی آئی میں پتہ نہیں ان کی ایکسپائری ڈیٹ کب ہے، کسی اور پارٹی میں کب جاتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے جلوس پنجاب سے لے کر آتے ہیں کے پی۔ ہمیشہ کے پی کی عوام جو ہے اسلام آباد میں چڑھائی کے لیے انہوں نے ان کو استعمال کیا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ پنجاب اور باقی صوبوں سے کتنے لوگ کل خیبر پختونخوا کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے، وہ صرف کوشش کریں کہ ہم اسٹیج پہ چڑھیں اور تقریریں کریں اور لوگوں کو بھاشن دیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کون سا لیڈر کہاں سے لیڈ کر کے آ رہا ہوں۔ فیصل بھائی، این ایف سی کی بات ہوئی یہاں پر، دیکھا ہم نے کہ تحریک انصاف نے قیادت کی رہائی کے لیے سمیت دیگر کافی بڑے بڑے جلوس کیے، لیکن این ایف سی کے حوالے سے کوئی سنجیدگی یا اس قسم کا احتجاج نہیں کیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی اس پہ سیریس نہیں ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، ہمیشہ چھوٹے صوبوں کو یا این ایف سی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ 3 این ایف سی اور ڈپلیمنٹ ہوئے ہیں، ایک محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے کروایا، ایک میں نواز شریف صاحب کے دور پہ ہوا، تیسرا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے دور پہ، 3 ایف سی اور۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارے صوبے کے بہت سے مسائل ہیں، ہمارے صوبے میں حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مرکز میں بھی حکومت تھی، کیا انہوں نے اپنا مقدمہ اسلام آباد میں لڑا؟ کیا انہوں نے اپنے شیئرز مانگے؟ کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے صوبے کی یہ حق بنتا ہے آپ ہمیں دیں؟ کسی نے مقدمہ نہیں لڑا۔ آخرکار پھر آج پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہیں اور وہی یہ رول پلے کریں گے اپنے صوبے کے کو حقوق دیں، ہمارے چھوٹے صوبوں کو حقوق دینے کے لیے ہم جائیں گے، لیکن ان کو میں نے کہا کہ آپ ایک فورم پہ اکٹھے ہوں، آئیں ہم مل کر جائیں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اپنے حق کی بات کریں۔ آج ہمیں جو چیزیں، لیکن ہم اپنی چیزیں اپنا ایک فریم کریں، ایک بتائیں کہ ہم اپنی اب جب وہاں پر ہم دلائل دیں یا دلیل سے اگر بات کریں تو ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہو، انشاءاللہ اسی چیز پہ ہم جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے چھوٹے صوبوں کو، ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے اپنا حق لے کر آئیں گے۔ اور کیا کہیں گے 27ویں عالمی ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں پائپ لائن میں؟ چل دینا، ٹی وی میں بھی کوئی خبریں تو آنی ہے نا، 27ویں ترمیم تو ہونی ہے، وہ کل ہوگی، پرسوں ہوگی، سال بعد ہوگی، 5 سال بعد ہوگی، 10 سال بعد ہوگی، اگلی ترمیم جو بھی آئے گی وہ 27ویں ہوگی۔ تو جب بھی ہوگی تو آپ بھی یہاں پر، ہم بھی ہیں، اگر ہمارے دور میں ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم نے 26ویں ترمیم کی ہے، 27ویں ترمیم بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم پاس کروا لیں گے اگر جب ضرورت پڑے گی، اور اس کے بعد اگر 28ویں کی بھی پڑے گی وہ بھی کر لیں گے، جب بھی ضرورت پڑے گی۔ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ جب بھی ضرورت سمجھے گی، حکومت جب بھی سمجھے گی کہ 27ویں ترمیم آنی چاہیے تو آ جائے گی۔ سر، این ایف سی کو لاسٹ ٹائم اب کے پی کے ساتھ ہو گئے، تو اب کیا کے پی کو جب شیئر ملے گا تو اس میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں، جو فاٹا مرجر کے بعد ریاست نے وعدہ کیا تھا ان آفیشیلی کہ 100 ارب روپے سالانہ کو ملیں گے، 3% آف این ایف سی، وہ اس سال اگر ہم اندازہ لگائیں تقریباً 200 سے 250 ارب روپے بنتے ہیں۔ جب جو ہے مرکز ہمیں 100 ارب بھی نہیں 50 ارب بھی دے رہے، کیا جب وہ صوبے کے پاس آتا ہے تو امانت میں خیانت ہوتی ہے یا امانت اس تک پہنچتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امانت میں خیانت ہو رہی ہوتی ہے۔ جو صوبے کے پاس پیسہ آتا ہے وہ وہاں پر مرج ڈسٹرکٹ میں نہیں جا رہا، وہ کسی اور ہیڈ میں صوبے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ 1% آف وار آن ٹیرر جو ہمیں این ایف سی ایوارڈ سے مل رہا ہے، کب سے مل رہا ہے؟ 1200 ارب ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ آج ہماری پولیس کیوں رو رہی ہے کہ تنخواہیں کم ہیں، اے پی سی نہیں ہے ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، ان کے پاس لیبز نہیں ہیں، ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ان کے پاس اس قسم کا اسلحہ نہیں جو کہ ہمارے ملٹنٹس کے پاس ہے، تو پیسے کہاں کریں؟ ہم جب سوال کرتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ سوال کیوں کرتے ہیں؟ تو 1200 روپے کہاں پر خرچ ہوئے، کس کے مدد، کون سے مد میں خرچ ہوئے؟ کسی کے پاس ہی سے جواب۔ تھینک یو سر۔